اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے۔ اس سے پہلی آیات میں جیسا کہ عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب ایمان والوں کی جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے 8 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ان صفات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لغو کاموں سے، بیہودہ باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اپنے اخلاق کو پاکیزہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ پاک دامنی اور حیا والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور چھٹی صفت امانت کا خیال رکھتے ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور 8ویں صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جن ایمان والوں میں یہ 8 صفات ہوں گی، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہی لوگ وارث بنیں گے جنت الفردوس کے، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اب جنت الفردوس کیا ہے، جنت الفردوس کی نعمتیں اور اللہ پاک نے جنت الفردوس کو کیسا بنایا، آج انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ دیکھیں، باقی جتنی بھی جنتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر سے بنائی ہیں، اپنے حکم سے کہا بن جاؤ تو وہ بن گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ خلق الفردوس بیدہ، جنت الفردوس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ اب کیسا بنایا؟ دیکھیں، اس کے علاوہ جو جنتیں ہیں نا، کسی میں پورا محل سونے کا، ساز و سامان سب کچھ سونے کا، کوئی چاندی کے محلات، سارا سامان چاندی کا۔ جنت الفردوس میں بھی ایسا ہے، سونے کے محلات ہیں، چاندی کے محلات ہیں، لیکن جو اسپیشل محلات ہیں جو صرف جنت الفردوس میں ہیں اور کسی میں جنت کے کسی بھی حصے میں نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ فرمایا کہ لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ان کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی، ولبنۃ من زمردوۃ خضراء، اور ایک اینٹ سبز زمرد کی، اور وملاۃها المسک، اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشک کا تھا۔ حسباؤها اللؤلؤ، سنگریزے جو محلات میں خوبصورتی کے لیے، ڈیزائننگ کے لیے بچھائے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چمکدار موتیوں کے ہوں گے۔ وحشیشها الزعفران، اور اس کی گھاس اسپیشل زعفران کی، وسقفها عرش الرحمن، اور اس کی چھت جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگی۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت میں جو بنائی ہے وہ سب سے اسپیشل بنائی جو اور جنتوں میں نہیں پائی جاتی۔ حوریں، آپ نے سنا ہوگا سب نے کہ جنت کی عورت، خوبصورت عورت کو حور کہا جاتا ہے۔ جنت الفردوس میں جو اسپیشل حور ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ اور کسی جنت میں نہیں ہے۔ سب سے جو خوبصورت حور ہے، حدیث شریف میں اس کا نام آتا ہے لاعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 4 چیزوں سے پیدا فرمایا ہے، مشک، عنبر، زعفران اور کافور، یہ 4 چیزیں۔ اس میں ماء الحیات، آب حیات، یہ ملایا اللہ پاک نے اور اس کو پیدا کیا۔ اب اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں جمیع الحور العین عشاق لها، جنت کی تمام حوریں وہ سب اس کے حسن کی وجہ سے اس کی دیوانی ہیں، اس کی عاشق ہیں، اور ایسا اس کا حسن و جمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں موت نہیں ہوگی، اگر موت ختم نہ ہوئی ہوتی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر انسان مر جاتا۔ اب حوریں سے کیا کہتی ہیں؟ یا لاعبہ،
لو یعلم لجد فیک الطالبون، اے لعبہ تیرے حسن و جمال کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ تجھے پانے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیں، خوب محنت کریں اور تجھے پا لیں۔ اب یہ کس کو ملے گی؟ حدیث میں آتا ہے اس کی گردن پر، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان ایک جملہ لکھا ہے، من کان یرید ان یکون لہ مثلی، جو چاہتا ہے کہ اسے لاعبہ مل جائے، اسے لاعبہ مل جائے، فلیعمل برضاء ربی، اسے چاہیے کہ وہ دنیا سے میرے رب کو راضی کر کر آئے، دنیا سے میرے رب کو راضی کر کر آئے گا تو اللہ سے آ کر مجھے لے لے۔ اور رب کی رضا ان 8 صفات میں اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ یہ 8 کام کرو اپنی زندگی میں اور آ کر مجھے جنت الفردوس لے لو۔ تو بہرحال فرمایا خلق الفردوس بیدہ، اس جنت الفردوس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا، شق فیہا انہارہا، اپنے دست قدرت سے اللہ پاک نے اس میں نہریں چلائی ہیں۔ نہریں کس چیز کی؟ انہار من ماء غیر آسن، ایسے شفاف پانی کی جو کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، وانہار من عسل مصفی، ایسے شہد خالص پاکیزہ شہد کی نہریں، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ پیے گا تو میرے بندے تجھے لذت آئے گی، جس کو اللہ لذیذ کہے، جس کو اللہ لذیذ کہے اس کی لذت کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وشق فیہا اشجارہا، اس جنت میں اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے درخت لگائے ہیں۔ جنت الفردوس کے درخت کیسے ہیں؟ ایک درخت ہے جنت میں جو صرف جنت الفردوس میں ہے، طوبہ طوبہ۔ اب یہ کیسا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ میں تجھے ابھی اپنے پاس آسمانوں پر اٹھاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا رکھا ہے۔ قرب قیامت میں نا، قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال فرمایا کہ عیسیٰ ابھی میں تجھے آسمان پر اٹھاؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا، اور پھر تجھے قیامت کے قریب دنیا میں بھیجوں گا، تو پھر میرے آخری نبی کی امت کے کارنامے دیکھے گا، ان کے لیے میں نے طوبہ تیار کر رکھا ہے۔ طوبہ، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرستھا بیدی، اے عیسیٰ یہ ایک درخت ہے جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے۔ کیسا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس طوبہ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اسفلھا من ذہب، اس کا جو نیچے والا تنا ہے وہ سارا کا سارا سونے کا اور اتنا بڑا ہے۔ فرمایا انت جزعا من ابلک، تو 5 سال کے اونٹ پر سوار ہو اور بھاگنا شروع کر، چکر لگانا شروع کر، تیرا اونٹ بوڑھا ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر گر کر مر جائے گا، وہ اس درخت کے تنے کا چکر پورا نہیں کر سکے گا، نچلا تنا سونے کا اور اوپر والا ہیرے جواہرات کا۔ اور فرمایا کہ اس کی شاخوں سے ریشم کے کپڑے نکلتے ہیں، ریشم کے پورے پورے جوڑے، سندس و استبرق، باریک ریشم کے، موٹے ریشم کے، جیسے جنتی چاہے گا ویسے کپڑے اس کو ملیں گے۔ اور فرمایا کہ یخرج من اصلها 3 عیون، اس کی جڑ سے 3 چشمے اللہ پاک نے جاری فرمائے ہیں، 3 چشمے۔ ایک سلسبیل، ایک چشمے کا نام سلسبیل، عینا فیہا تسمى سلسبیلا، ایک سلسبیل کا چشمہ، ایک معین وکأس من معین، معین کا چشمہ، اور ایک رحیق من رحیق مختوم، جس کو نا من رحیق مختوم، ایک رحیق کا چشمہ۔ اب ان کا پانی کیسا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے اگر ان میں سے کسی بھی چشمے کا ایک قطرہ اس دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس ایک قطرے سے ہی ہمارا پورا عالم دنیا معطر ہو جائے گا، خوشبو سے مہک جائے گا۔ اب اگلی بات سنیں، اب اتنی صفات اور یہ تو چشمے ہو گئے، اور فرمایا درختوں سے گوند نکلتی ہے نا، گوند، فرمایا صنعھا عسل و زنجبیل، اے عیسیٰ اس کی درختوں کی جو گوند ہوگی وہ شہد اور زنجبیل ہوگا۔ اب جب اللہ پاک نے اس کی تعریف کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم یا اللہ اسقنی من مائہا، یا اللہ کچھ پانی چکھ تو کروا، اس کا کچھ پانی مجھے پلا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اے عیسیٰ حرام علی الانبیاء،
کہ اسے پانی تمام انبیاء پر حرام ہے، حتیٰ یشرب منہ النبی الامی، یہاں تک کہ میرا محبوب پی لے، اور ساری امتوں پر یہ پانی حرام ہے یہاں تک کہ میرے محبوب کی امت بھی، یعنی انبیاء میں اس کا پانی اللہ پاک سب سے پہلے کس کو پلائیں گے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمام امتوں میں سب سے پہلے اس کا پانی ہمیں نصیب ہوگا، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ تمہارے لیے جنت الفردوس اللہ پاک نے ایسے بنائی۔ اب اس جنت میں داخل ہونے والا یہ خوش نصیب انسان کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا نا انسان کا، دو چشمے آئیں گے، ایک چشمے سے کہا جائے گا کہ اسے پانی پی، مسلمان پانی پیے گا، وہ ساری اندر کی گندگی، تھوک، غلاظت، پخانہ، سارا کچھ اندر کا پیشاب پخانہ سب سسٹم ختم، ساری گندگی ختم ہو گئی۔ ایک چشمے سے کہا جائے گا وضو کر، اب اس نے وضو کیا، ظہر کے سارے گندگی ختم ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ اس کو کیا ملے گا؟ 60 ہاتھ جو ہوتے ہیں نا زرا، عربی زبان میں یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ 60 ہاتھ آدم علیہ السلام جیسا اس کو قد ملے گا، اور یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام جیسا دل ملے گا، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ملیں گے، اور اس کے ساتھ 5 صفات اللہ پاک اور دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب داخل ہونے لگیں گے نا کیسے ہوں گے؟ فرمایا بیزن جردن مردن مکحلین جعد، بیزن سرخ و سفید رنگ ہوگا، مردن جردن جسم پر کوئی بال نہیں، مردن داڑھی بھی نہیں ہوگی، مکحلین سرمگی آنکھیں ہوں گی، اللہ اپنے دست قدرت سے سرما لگائے گا، اور جعد نیم گھنگرے والے چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے۔ اب ان صفات کے ساتھ یہ اپنی جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ دیکھیں جیسے دنیاوی محلات ہوتے ہیں بڑے بڑے، مین گیٹ جب شروع ہوتا ہے، مین گیٹ سے اندر داخل ہوں تو فوراً رہائشی حصہ نہیں آتا، بلکہ درمیان میں کیا کیا راستے بنے ہیں، راہداریاں بنی ہیں، یہاں بھی ایسا ہوگا۔ اب یہ اندر داخل ہوگا مین گیٹ سے، اب کہیں سونے کے راستے ہیں، کہیں چاندی کے راستے ہیں، کہیں سبز زبرجد کے راستے ہیں، کہیں سفید موتی کے راستے ہیں۔ اب یہ چلتے چلتے جب اپنے محل پر آئے گا، اب اس کا محل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,00,000 ہاتھ اونچا محل ہوگا۔ کتنی اونچائی ہوگی؟ 1,00,000 ہاتھ، اتنی اونچائی ہوگی۔ ابھی محل میں داخل ہوا، یہ رہائشی حصے میں آ گیا، اب داخل ہوا، فرمایا سیأتی العریکہ، یہ ایک تخت کے پاس آئے گا، تخت عریکہ۔ عریکہ عربی زبان میں اس تخت کو کہتے ہیں جیسے ہم دلہن کے لیے سجاتے ہیں، بیڈ ہے، اس کے چاروں کناروں پر لکڑی لگا دیں، پھر اس کے اوپر پھولوں کی چھت اور آگے پیچھے پھول لگا دیں، اس تخت کو عریکہ کہا جاتا ہے، جس کے پھولوں سے چھت بنا دی گئی ہو۔ اب یہ تخت کے پاس ہے کہ تخت کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا کہ علی العریکۃ 70 سریرا، اتنا بڑا تخت ہوگا کہ ہر تخت پر 70 ڈبل بیڈ ہوں گے، 70 ڈبل بیڈ، اور وعلی کل سریر 70 فراشا، اور یہ ڈبل بیڈ کتنا بڑا ہوگا کہ ہر ڈبل بیڈ پر 70 بستر ہوں گے، وعلی کل فراش 70 جاریۃ، اور ہر بستر پر 70 حوریں بیٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور یہ حوریں کیسی ہوں گی؟ یہ حوریں کیسی ہوں گی؟ فرمایا کہ وعلی کل جاریۃ 70 حلۃ، ہر حور کے جسم کے اوپر 70 نور کے لباس ہوں گے، ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، 70 قسم کی خوشبوئیں ہوں گی، ہر خوشبو کی لذت دوسری خوشبو سے مختلف ہوگی، اور یہ لباس ایسا ہوگا فرمایا کہ مسلمان ان 70 لباسوں کے باوجود اس کے جسم کو چمکتا ہوا دیکھے گا۔ اب یہ آ کر حضرت صاحب بیٹھ گئے، تکیہ متکئین علی فرش، بستر پر آ کر گول تکیہ لگا کر جیسے بادشاہ بیٹھتے نا، بیٹھ گئے۔ اب اس کے ارد گرد خادم کتنے ہوں گے؟ ارد گرد خادم کتنے ہوں گے؟ جنت الفردوس کے خادم، جو جنت جس کو ملے گی، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے، کتنے خادم ملیں گے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جنت کا جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا، سب سے کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کے سرہانے بھی 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ کتنے؟ جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہے اس کو اللہ 10,000 خادم دے گا، تو پھر جو جنت فردوس جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے خادم کتنے ہوں گے؟ اور یہ 10,000 خادم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر خادم کے پاس 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا ایک چاندی کا،
اب 10,000 20,000 پیالے ہو گئے. اب ان میں سے ہر ایک پیالے میں کھانا ہوگا جس کے ہر لقمے کی لذت پہلے لقمے سے الگ ہوگی. جتنے شوق سے پہلے پیالے کا لقمہ کھائے گا اتنے ہی شوق سے دوسرے پیالے کا، تیسرے پیالے کا، چوتھے پیالے کا لقمہ کھائے گا. یا جتنا مرضی لذیذ سے لذیذ کھانا ہو، ایک وقت آتا ہے انسان اکتا جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی، مزید نہیں کھا سکتا. وہاں یہ نہیں ہوگا، خوب کھائے سب کچھ کھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہاں تھوک آئے گا، نہ وہاں پیشاب آئے گا، نہ وہاں پخانہ آئے گا، ایک ڈکار آئے گی اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. کبھی خادم کھڑے ہیں ہزاروں کے حساب سے، ابھی بیٹھے گا، بیٹھ کر اوپر دیکھے گا اللہ پاک کا ارشاد ہے وَجَنَتْ جَنَّتَيْنِ دَانٍ، پھل یوں جھکے ہوں گے اس کے پاس، پھل اس کے پاس یوں جھکے ہوں گے. اب جنت کے پھل کیسے ہیں یہاں ہم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے پھل ہوں گے کیسے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، لیس فیہ عجب، اس میں گٹھلیاں بیج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی کیسے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو حوالے کر جائے، پھر انشاءاللہ کھائیں گے، پھر ملاقات کریں گے تو بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہیں پھل جو دنیا میں سنا کرتے تھے. انگور کا گچھا جس کو آج ہم 2 انگلیوں کی چٹکی میں پکڑتے نہیں، انگور کا گچھا پکڑتے ہیں. انگور کا گچھا کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغراب، ایک کوا اڑے، لا یقع لا یفتر لا ینفنی، سیدھا اڑے دائیں بائیں نہ جائے، بیٹھے نہیں، سست نہ پڑے، مسلسل 1 مہینے تک کوا اڑتا رہے، اس خوشے کا گرد چکر پورا نہیں کر سکے گا. انگور گچھے ایسے. اور پھر پرندے ایک پرندے اڑ رہے ہیں، اب خود آئیں گے آفر دیں گے یا ولی اللہ کلی، اللہ اکبر، اللہ یہ سننا ہمیں بھی نصیب فرمائے. کیا کہیں گے؟ اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے دوست مجھے کھا. اب ایک ہے اے اللہ کے دوست مجھے کھا، دوسرا ہے نہیں اللہ کے دوست مجھے کھا، تیسرا ہے نہیں اللہ کے دوست مجھے کھا. ایک ہے مجھے کھا، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا، مجھے کھا، میرے اندر بہت لذت ہے. اب جیسا اس کا دل چاہے گا، بھونا ہوا شوربے والا جیسا چاہے گا وہ کھائے گا. کھا پی کر فارغ ہوا وہ پھر اڑ کر پھر اپنے منزل کی طرف روانہ. اب نہریں بہ رہی ہیں، تجری من تحتها الانہار، محلات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب وہاں سے کیا ہوگا؟ مچھلی آئے گی باہر، مچھلی اے اللہ کے دوست یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست کل مجھے کھا. اچھا بتا کھائے گا کیسا؟ مشویاً مطبوخاً، تو کیا کیسا بھونا ہوا کھانا چاہتا ہے، شوربے والا کھانا چاہتا ہے؟ جیسا کھانا چاہتا ہے ویسے ہی مچھلی تیار ہو کر آئے گی. مسلمان کھائے گا، اللہ کا دوست کھائے گا اور مچھلی واپس ہو جائے گی. غرض خلاصہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اپنے نیک بندوں عدت لعبادی الصالحین، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا سننا دور کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی ان نعمتوں کا وہ نہیں آ. اس کے بعد یہ تو کھا پی لیا نا، آگے بھی چلیں. نہیں کھا پی لیا ٹھیک ہے، حوروں سے اپنی ملاقات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب یہ کہے گا کہ میں اپنی جنت کی کرتا ہوں سیر. اب یہ سیر کے لیے نکلے گا، جیسے کوئی ناران باغان جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. اب یہ کھا پی کے فارغ ہوا، اب اپنی جنت کی سیر کے لیے نکلا. ایک جگہ جا کر دیکھا اتنا خوبصورت منظر ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 سال تک یوں دیکھتا رہے گا. اب اللہ پاک ایک حور کو بھیجیں گے، ایک نئی حور جو پہلے مل چکی وہ الگ ہے، ایک نئی حور آئے گی. اللہ اس کو بھیجے گا میرے بندے سے کہ میری جنت بہت وسیع ہے، یہ کیا تو ایک ہی منظر پہ کھو گیا. اب وہ حور آ کر اسے کندھے پر یوں ہاتھ رکھے گی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے دوست. انسان بیٹھا سوچ رہا ہو نا، سوچ میں گم ہو تو اچانک چونکتا ہے، کوئی ہاتھ رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ چونکتا ہے. اب یوں دیکھے گا بھئی تو کون ہے، تو کون ہے، کہ اپنی حوروں سے تو مل آیا ہے، تو کون ہے، تجھے تو میں نے پہلے نہیں دیکھا. وہ کہے گی انا من المزید، میں مزید ہوں، اللہ نے تجھ
سے وعدہ کیا تھا میرے بندے نیک اعمال کر، میری رضا والی زندگی گزار، تیرے نیک اعمال کا بدلہ بھی دوں گا اور مزید بھی عطا کروں گا، میں وہ مزید ہوں، میں وہ مزید ہوں۔ اور یہ ہوگی پتہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ پہلے تو دیکھے گا نا اس کو تو 70 سال تک تو دیکھتے ہی رہے گا، وہ کہ میں دیکھنے کے لیے تو نہیں ہوں، صرف میں دیکھنے کے لیے صرف نہیں، پھر جب گلے ملے گا تو 70 سال لمبا معانقہ اس کے ساتھ چلے گا۔ تو یہ سب نعمتیں ان کو سیٹ کو رکھتے ہیں۔ جنت میں بازار لگے گا، بازار کی تفصیلات پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ اب سب اپنے اپنے مرتبوں کے حساب سے بیٹھے ہوں گے، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، ہاں میرے بندو کچھ چاہیے؟ یا اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا، جہنم سے بچا لیا، جنت دے دی، جنت میں جو چاہتے ہیں ملتا ہے، میرے بندے اور بھی کچھ چاہیے؟ یا اللہ اور کیا ہے گا؟ ایک نعمت باقی ہے، ایک نعمت باقی ہے۔ یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ پاک سارے پردے ہٹا کر اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور جو ہی اللہ پاک کا دیدار ہوگا اس کی اتنی لذت ہوگی، اتنی لذت ہوگی، یہ جنت بھی بھول گئی، جنت کی نعمتیں بھی بھول گئی، کھانا پینا بھی بھول گیا، جنت کی حوریں بھی بھول گئی، اتنی کیا ہوگی اس دیدار کی لذت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، پھر گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، اللہ سب سے بات چیت کرے گا، سب سے بات چیت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اے میرے بندو اب میں تمہیں سب سے بڑا تحفہ دیتا ہوں۔ سب سے بڑا تحفہ کیا ملے گا؟ اللہ پاک اعلان فرما دیں گے کہ میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، ایسا اب میں کبھی بھی تم سے فلا اسخط بعدہ ابدا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعلان سننا ہوگا، یہ اعلان میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس اعلان کی اتنی لذت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو انسان خوشی سے مر جاتا، انسان خوشی سے مر جاتا۔ بہرحال یہ جنت الفردوس ہے جو اللہ پاک خوش نصیب ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام مرتبہ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔